جناب ذرا جی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک تجویز پیش کیا ہے مظفر آباد میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آزاد کشمیر میں ایک سیاسی بحران چل رہا ہے اس کا راستہ انہوں نے تجویز کیا. ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. پاکستان پیپلز پارٹی therefore proposes the establishment of a truth and reconciliation commission. میں نے ڈار صاحب سے بھی بات کیا ہے اور انہوں نے بھی مجھے یقین دلائی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے میرے اس تجویز کے بارے میں he will get back to me. اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس معاملے پہ بلاول صاحب سے بات کی اور ان کا کیا بیان ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا. آج میری گفتگو جناب بلاول بھٹو زرداری سے ہوئی ہے. وہ مظفر آباد میں ہیں. ان کو بھی حکومت سے بات کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہیے. اس موقع پر میں عوامی ایکشن کمیٹی سے ایک بار پھر یہ اپیل کروں گا کہ وہ فی الحال کسی بھی اگلے اقدام سے گریز کریں اور چند روز مہلت دیں تاکہ اگر اس حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے تو پیش رفت ہو سکے. اب یہاں پہ عقیل ملک صاحب یہ جو اب مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بلاول صاحب سے بات بھی کریں یہاں پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کیا اسٹیٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے یا اسٹیٹ بات کر رہی ہے. دی آنسر از نو. یہ ایک فیس سیونگ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے جیک کی طرف سے اور وہ اٹرلی فیل ہوئے ہیں ساری چیز میں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈز کیا تھیں. 38 ڈیمانڈ سے 35 مان لی گئیں. اگر یہ کہتے ہیں میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے عوام کو بھی کہ جو بات بجلی سے بہتر سروسز سے انٹرنیٹ سے برج سے آٹے سے روٹی سے بجلی سے جو سارا کام شروع ہوا اس میں پھر 12 سیٹیں آئی. آپ ابھی ایک اسٹیٹ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ راولہ کوٹ میں یا آزاد کشمیر کے کسی بھی حصے میں اسٹیٹ جو ہے وہ اس ایکشن کمیٹی سے مذاکرات بالکل بھی نہیں کر رہی. اور آئی ڈونٹ نو وائی. اگر کوئی سیاستدان ان سے کر رہا ہے تو وہ اپنی کاسٹ پہ کر رہا ہے, وہ اپنے تئیں کر رہا ہے. اسٹیٹ کی طرف سے نہ تو کوئی کسی قسم کی مذاکرات ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی کنسیشنز ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے. الیکشن شیڈول آپ کو پتہ ہے آلریڈی آ چکا ہے. 27 کو الیکشنز ہیں. اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو سپورٹ جیک کے پاس اب نہیں ہے, جو ایک کلعدم تنظیم ہے, اب وہ اگر اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہی ہے اور گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو پھر وہ یہ اس گار میں یا وہ اس طرح لبادہ اوڑھ لیں, وہ کہیں کہ ہم انگیج کر رہے ہیں. بھائی کس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں؟ کون آپ کو کنسیشنز دے رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے کہ آپ ملتوی کریں اور آپ ملتوی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف ایک اٹیمپٹ ہے کہ ہم نہیں اپنا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے جن لوگوں نے بات کی ہے ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اس میں بنیادی طور پہ, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ لانگ مارچ آپ ملتوی کر دیں. تو ہم نے 21 جولائی تک لانگ مارچ ملتوی کیا ہے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو 22 جولائی کو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف. 27 کو الیکشن ہے. میر صاحب میں بھی ادھر ہی ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں. ایک اور شو رکھ لیجئے گا. کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی. اچھا بس ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتایا. اچھا ہو گیا نا, آپ نے وضاحت کر دی. اچھا کامران مرزا صاحب, جو مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی بات چیت ہو رہی ہے, یہ ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے یا بلاول صاحب کے ذریعے حکومت سے بھی کوئی؟ یہ ایسا ہے کہ رات کو انسیڈنٹلی میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت مولانا کی اور بلاول صاحب کی بات ہوئی ہے, اور بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں حکومت کو ان کے ساتھ بات چیت کر کے, اور صرف بلاول صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ کافی ایک مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور مولانا اس معاملے میں تقریباً مہینے سے انوالو ہیں, اور تقریباً ہر جگہ پہ ان سے بھی, جس وقت پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے, جنیوا گئے ہوئے تھے اور بعد میں استنبول میں تھے, ان سے بھی بات کسی منسٹر کو کہا تھا کہ میسج کریں, انہوں نے کہا استنبول میں بات نہیں ہو رہی. اس وقت بھی میں موجود تھا اور وہاں پہ بھی جو ہے نا مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے,
اور سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے نہیں ہیں، پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت تک رات کو بلاول سے بات ہوئی ہے اور بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں حکومت سے بات کروں گا. اس کے بعد مولانا نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جو آپ ابھی دکھا رہے تھے اور ان سے اپیل کی تھی کہ آپ جو ہے وہ لانگ مارچ. اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب کے ذریعے انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تو عقیل صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈائریکٹ ان سے کوئی بات چیت نہیں کر رہی. ڈائریکٹ نہیں تو پھر انڈائریکٹ بات تو ہو رہی ہے نا کہیں پہ بات ہو رہی ہے. بات ایسا بھی نہیں ہے کہ بات بالکل نہیں. اچھا یہ بتائیں شفقت صاحب کہ آپ کی پارٹی کی کوئی انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے حکومت سے عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی یہ حکومت ہر درمی پہ اتری ہوئی ہے ہر معاملے میں. آپ یہ کشمیر کا معاملہ ہی دیکھ لیں کہ ابھی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مظاہرین سے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں اور ہمیں ٹائم دیں، ہم بات کر رہے ہیں حکومت سے اور اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ ایک حکومت کا حصہ ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس بات کو بیٹے ہی دینا چاہیے تھا. اور حکومت کو یہ سرگرمی پہ کشمیر کے معاملے میں اتری ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نقصان اس قوم کا اور پاکستان کا اور کشمیر کا کر رہے ہیں. باقی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے. ہم نے ان کا یہ جھوٹ جو ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے بری طرح. ایک ہی بات یہ کرتے تھے جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم سے کرتے نہیں. تو آج 6 مہینے ہو گئے ہیں مسلسل، میں کئی ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ان کے وزراء بھی میرے ساتھ آئے ہیں کہ آج ایک ٹائم بنا لیں، پھر یہ نہ کہنا کہ یہ آئے نہیں. نہ انہوں نے ٹائم بنانا ہے، نہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں. یہ صرف اور صرف پروپوگیٹ کرتے ہیں جی ہم مذاکرات کریں گے یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میر صاحب ان کا پروگرام نہیں ہے مذاکرات کا، ان کا پروگرام ایک ہی ہے کہ ان کے پاس ڈنڈا ہے اور گولی ہے. یہ گولی بھی چلا رہے ہیں، ڈنڈا بھی چلا رہے ہیں اور ہانکنا چاہتے ہیں پوری قوم کو اس سے. لیکن یہ کام زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ آپ بالکل بات لکھ کے رکھ لیں. آپ چیزیں اوور اینڈ ابو ہو چکی ہیں. اب آگے مزید جتنا بھی پاکستان یہ جو اگر آپ برا نہ منائیں، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اور چیزیں اوور ہو چکی ہیں، تو یہ والی بات بھی تو ہم 1.5-2 سال سے سن رہے ہیں نا آپ لوگوں کے منہ سے. تو وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. صاحب اگر میری لیڈرشپ اب نہ نکلی نا تو لوگ خود سے نکل پڑیں گے اور پھر لیڈرشپ کو کہیں ہمیں سب کو منہ چھپانا پڑے گا. اب لوگ اس حد تک تیار بیٹھے ہیں. اچھا لیکن ہم اب بھی نہ نکلے، اگر ہم اب بھی نہ نکلے لوگ ہماری طرف نہیں دیکھیں گے، لوگ خود سے نکلیں گے اور یہ جو ظلم کا نظام ہے اس کو بالکل ختم کر کے بیٹھیں گے. اچھا عقیل ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن یہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہیں بالکل ہم انٹرسٹڈ ہیں اور صاف نیت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ہم نے مذاکرات کی ان کو دعوت دی. میرے صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی بھی یہ کوئی نیوٹرل وینیو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اور نیوٹرل وینیو کیا ہے؟ اب پارلیمان سے زیادہ کوئی نیوٹرل وینیو ہو سکتا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن روم نمبر 2 ہو جائے یا 5 ہو جائے، اس سے زیادہ نیوٹرل تو کوئی نہیں ہے. اور اس میں ثالث اسی کا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر بیٹھتے ہیں، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اور نیوٹرل کون سا آپ کو میں وینیو دے دوں؟ آپ اسپیکر صاحب کے پاس چلے جائیں کہ حکومت نے آفر کی ہے، ہاں حکومت کو پابند کریں، تاریخ اور وقت اور جگہ جو ہے وہ آپ رکھیں اور پھر ہم کمیٹی روم نمبر 2 یا نمبر 5 دونوں میں سے کوئی لال کرسیوں والا جو ہے. شفقت صاحب آپ بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں، عقیل ملک صاحب بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی روم نمبر 2 یا 5. آپ تیار ہیں؟ میں کہتا ہوں 2 5 4 1 3. نہیں 2 اور 5 ہی ہیں. پہلے بھی میں نے ان سے کہا تھا صرف 2 اور 5 میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، 3 اور 4 میں نہیں ہو سکتے، وہ بہت چھوٹے ہیں. روم نمبر 1 2 3 4 5 نہیں 1 2 3 4 نہیں، 2 یا 5 نہیں. یہ ایک سیدھی بات کریں میرے ساتھ، یا کمیٹی روم نمبر 2 یا 5. تیار ہیں آپ وہاں پہ آنے کے لیے؟ 5 نمبر بڑا خطرناک ہے لیکن 5 بھی ٹھیک ہے اور 2 بھی ٹھیک ہے. کیوں خطرناک ہے 5؟ کیوں خطرناک ہے کہ وہاں پر آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری بیٹھ کر 26ویں اور 27ویں ترمیم پر مان گئی تھی اور باہر نکل کے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے. یہ وہی والا 5 نمبر ہے نا، وہی 5 نمبر ہے. وہی کمرہ ہے.